نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اعلان توحید کا مؤثر طریقہ، سورہ انعام کی آیات 76 to 79 کے ذریعے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت 76، چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بے شک۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ بتوں اور ستاروں کو خدا مان کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا باپ آزر بھی نہ صرف اس عقیدے کا تھا بلکہ خود بت بنایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے توحید پر ایمان رکھتے تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے اور شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے یہ خوبصورت طریقہ اختیار فرمایا کہ چاند، ستاروں اور سورج کو دیکھ کر پہلے اپنی قوم کی زبان میں بات کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ستارہ تمہارے خیال میں پروردگار ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے یا نہیں، یعنی اس پر بلیو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ جب ستارہ بھی ڈوبا اور چاند بھی اور آخر میں سورج بھی، تو ہر موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ یہ تو ساری ناپائیدہ اور چینجبل تھنگس ہیں، اور جو چیزیں بار بار چینج ہوتی ہیں اس کے بارے میں یہ بلیو رکھنا کہ وہ پوری کائنات کی پرورش کر رہا ہے، لک آفٹر کر رہی ہے، تو یہ انبلیویبل بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے چاند، ستاروں یا سورج کو جو یہ کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی قوم کی بلیو اور ان کے عقیدے کی حقیقت ان پر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں، یعنی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں اس ذات پر بلیو کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں بے شک۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت طریقہ ہے اعلان توحید کا۔ اس میں ایک ٹیچر کے لیے بہت ہی خوبصورت لیسن ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے ٹیچر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی، گھریلو معاملات ہوں یا باہر کے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانا تھا تو انہوں نے اپنی قوم سے ان کے لیول پر آ کر بات کی، نہ کوئی سخت کلامی کی، نہ کوئی اسٹرانگ اینڈ ہارش ورڈز بول کر کسی کو ہرٹ کیا،
بس اپنے مقصد، اپنی بات کو افیکٹو میتھڈ آف ریزننگ کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے رکھا. سبحان اللہ. اور یہی طریقہ ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے. جب ہم قرآن کی ٹرانسلیشن اور تفسیر سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیول پر آ کر سمجھایا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ارد گرد کی ہی مثالیں دی ہیں. کہیں شہد کی مکھی ہنی بی، اور کہیں مکڑی کی مثال، تو کبھی اونٹ، گدھے، مچھر کی مثالیں، تو کہیں پہلی قوموں کی حالات سنا کر باخبر کیا، الرٹ کیا کہ دیکھو ایسے کام نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. اللہ اکبر. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت نہیں تو اور کیا ہے. اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اور اب کوسچنز ٹائم. فرسٹ کوسچن از، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ لوگ کن چیزوں کی عبادت کرتے تھے؟ لاسٹ کوسچن از، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی؟ آئی نو، ویری ایزی کوسچنس ہیں. اور اب ماشاءاللہ وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ اسٹوری جو کہ تھی جنتی دسترخوان، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں نیلم، رفت، فرخندہ عارف، جمیلہ بیگم، ایشال اینڈ زارا. ویل ڈن ایوری ون. اللہ رب العزت ہم سب کو سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.